الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سبق نمبر 33، اور آج ہم بات کریں گے جملہ مفیدہ اور جملہ غیر مفیدہ کے بارے میں۔ یہ تو پہلے سے آپ جانتے ہیں کہ مرکبات آپ نے پڑھے ہیں۔ مرکب اضافی پڑھا تھا آپ نے، جیسے کتاب زیدن، زید کی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بیت اللہ، اللہ کا گھر، مرکب اضافی۔ اسی طرح کتاب مبین، کھلی کتاب، کتاب جدید، نئی کتاب، کتاب قدیم، پرانی کتاب، یہ مرکب توصیفی ہیں، یہ بھی آپ نے پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے موسیٰ و عیسیٰ، یہ مرکب عطفی ہے، اس کے درمیان واو یا فا یا ثم آتا ہے، یہ بھی آپ نے پڑھا تھا۔ لیکن یہ مرکبات ہیں، یہ مکمل جملے نہیں ہیں۔ اس کے برخلاف ہم نے دو قسم کے جملوں کا ذکر کیا تھا، اور ایک تو جملے فعلیہ، جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ فعلیہ ہے، قال سے شروع ہو رہا ہے، یا قتل داؤد جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، قتل سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور اللہ احد، اللہ احد، یہ مبتدا اور خبر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے، اسم سے شروع ہونے والا جملہ اسمیہ ہے۔ اب آ جائیے، ایک نیا لفظ ہے، نئی اصطلاح ہے، جملہ مفیدہ۔ جملہ مفیدہ، جملہ مفیدہ اس جملے کو کہتے ہیں کمپلیٹ سینٹنس، جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ اسے کلام بھی کہتے ہیں، اسے مرکب تام بھی کہتے ہیں، اور اس کی دو بڑی قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ مفیدہ وہ جملہ ہے جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، اس کو کلام بھی کہتے ہیں اور مرکب تام بھی کہتے ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور انشائیہ۔ اب آ جائیے جملہ غیر مفیدہ۔ جملہ غیر مفیدہ الفاظ کے اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئے، جیسے مرکب اضافی، رب العالمین، عالمین کا رب، مرکب توصیفی جیسے کتاب مبین، اور مرکب عطفی جیسے المال والبنون، مال بھی اور بیٹے بھی۔ تو جملہ غیر مفیدہ کی کچھ مثالیں ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ یہ مثالوں پر غور فرمائیے۔ سب سے پہلے مثال یہاں پر ہے، لیس الجو، لیس الجو، نہیں ہے آب و ہوا۔ تو یہاں اس کی ایک خبر چھپی ہوئی ہے، یہ مرکب ناقص ہے، جملہ غیر مفیدہ ہے۔ لیس الجو، آب و ہوا نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ آب و ہوا خوشگوار نہیں ہے، آب و ہوا سازگار نہیں ہے، کوئی اس کی خبر ہونی چاہیے، تو صرف اتنا ہے اس میں، لیس الجو، آب و ہوا نہیں ہے۔ تو یہ ایک منفی جملے کا ابتدائی حصہ ہے، لیس الجو۔ اب آ جائیے دوسری مثال، لیت المرید، لیتا، لیتا کا مطلب ہے کاش، اور المریض، بیمار، کاش مریض۔ اب اس کے بعد کی بات کچھ چھپی ہوئی، کاش مریض بہت جلد اچھا ہو جاتا، کاش مریض ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جاتا، کاش مریض چلنے پھرنے لگتا، کاش مریض دفتر جانے لگتا۔ تو یہ لیتا سے جملہ شروع ہو رہا ہے، غیر مکمل، نامکمل جملہ ہے، اور یہ جملہ تمنائیہ کا ایک ابتدائی حصہ ہے، مرکب تام نہیں ہے، غیر مفیدہ جملہ ہے، نامکمل جملہ ہے۔ اب ذرا دیکھیے، الکتاب الذی، یہ بھی مرکب ہے، یہ اس میں موصول الذی اس میں آیا ہے، وہ کتاب جو، وہ کتاب جو۔ تو وہ کتاب جو کے بعد یہاں الذی کے بعد ایک جملہ آنا چاہیے، صلہ نہیں ہے یہاں پر، اور رابط بھی نہیں ہے یہاں پر ضمیر، تو یہ بھی ایک ناقص جملہ ہے۔ کتاب مبین مرکب توصیفی ہے،
کھلی کتاب. اور ذالک الکتاب بھی ایک نامکمل جملہ ہے اور یہ اس میں اشارہ پر مبنی مرکب ناقص ہے. ناقص جملہ ہے، کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے، ناقص مرکب ہے. ذالک الکتاب، یہ ہے وہ عظیم کتاب، ذالک الکتاب. تو یہاں بھی یہ اس میں اشارہ پر مبنی ایک مرکب ناقص ہے، جملہ پورا نہیں ہوا. رب العالمین مرکب اضافی ہے اور کائنات کا رب، اور اس کی خبر یہاں پر موجود نہیں ہے. 19 آپ دیکھیے 19 19 یہ مرکب عددی ہے، اسے مرکب بنائی بھی کہتے ہیں. اب 8ویں مثال دیکھیے، للفقراء والمساکین. للفقراء والمساکین، یہ ایک مرکب عطفی ہے اور دو اسما کے درمیان حرف عطف واو موجود ہے. تو یہ بھی ایک جملہ ناقصہ ہے، جملہ غیر مفیدہ ہے، مکمل جملہ نہیں ہے، تام جملہ نہیں ہے، اسی لیے اس کو ہم غیر مفیدہ کہتے ہیں. اب آ جائیے جملہ مفیدہ کی طرف. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک خبریہ اور انشائیہ. اور جملہ خبریہ کی پھر دو قسمیں ہیں، اور انشائیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا قرار نہ دیا جا سکے. جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں. الکتاب مفید، الکتاب اسم ہے، اسم سے شروع ہونے والا جملہ ہے. الکتاب مبتدا، مفید خبر. اور جملہ فعلیہ میں ہم نے بتایا تھا آپ کو فعل سے شروع ہوتا ہے اور اس میں فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول به بھی کبھی ہو جاتا ہے. اور کسر ابراہیم الاصنام، کسرہ فعل ماضی ہے، فعل سے جملہ شروع ہو رہا ہے. ابراہیم کے آخر میں ایک پیش ہے اور وہ فاعل کی علامت ہے. ابراہیم نے توڑ دیا، کیا توڑ دیا؟ الاصنام. اصنام کے آخری حرف میم پر ایک زبر ہے، مفعول بہی ہے، منصوب ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا. آ جائیے جملہ انشائیہ کی کچھ مثالیں ہم دیتے ہیں. اس کی کئی قسمیں ہیں، امریہ بھی ہو سکتا ہے، نہیہ بھی ہو سکتا ہے، استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی سوالیہ تمنائیہ جملہ ہو سکتا ہے، ترجیہ ہو سکتا ہے، عقودیہ ہو سکتا ہے، ندائیہ ہو سکتا ہے، قسمیہ ہو سکتا ہے اور عرضیہ ہو سکتا ہے. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مدح و ذم کے جملے بھی یہ انشائیہ جملے ہوتے ہیں. جملہ مفیدیہ خبریہ کی کچھ مثالیں ذرا دیکھ لیجئے، پھر ہم جملہ مفیدہ انشائیہ کی مثالیں کچھ دیکھتے ہیں. محمد رسول اللہ، محمد مبتدا ہے، جملہ اسمیہ ہے، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. الرسول صادق، الرسول مبتدا ہے، صادق خبر ہے، دونوں مرفوع ہیں، جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہو گیا. اور جملہ فعلیہ کی دیکھیے، اس یرفع ابراہیم القواعد. یرفع فعل ماضی ہے، ابراہیم نے، اور القواعد مفعول بہ ہے، منصوب ہے. یرفع سے جملہ شروع ہوا ہے، اس لیے یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. یہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہو گئیں، جملہ اسمیہ اور خبریہ. اب آ جائیے انشائیہ کی کئی قسموں پر. پہلی ہے امریہ، انشائیہ امریہ. اذهب، جا. اذهب ایک آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں اذهب تو جا. اذهبا تم دونوں جاؤ. اذهبوا تم سب چلے جاؤ. تو یہ انشائیہ جملہ ہے اور امریہ بھی ہے. اور نہیہ میں یہ ہوتا ہے لا تذهب، لا تذهبا دونوں مت جاؤ، لا تذهبوا تم سب لوگ نہ جانا. اب استفہامیہ بھی انشائیہ جملہ ہوتا ہے، جیسے دیکھیے حل اتاک حدیث الغاشیہ. حل سے جملہ شروع ہو رہا ہے، حل حرف استفہام ہے، کیا آپ لوگوں تک چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کیا آپ تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حل اتاک حدیث الغاشیہ، اتاک ہے واحد تو آپ تک پہنچی ہے، غاشیہ چھا جانے والی آفت. تو یہ استفہامیہ جملہ ہے اور انشائیہ. تمنائیہ جملہ بھی انشائیہ ہوتا ہے، جیسے لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ کے آتی. لیت الشباب
یعود، لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ کے آتی. تو لیتا جو ہے یہ حرف تمنا ہے، یہ جملہ انشائیہ تمنائیہ ہے. یا لو تذهب معنا، کاش آپ بھی ہمارے ساتھ چلتے. تذهب معنا، تو لو سے جملہ شروع ہو رہا ہے. لو جو ہے یہاں تمنائیہ ہے اور یہ انشائیہ جملہ ہے. اب ترجیہ میں دیکھیے آپ، لعل زیدا غائب، شاید زید غیر حاضر ہے. تو یہاں لعل میں شاید کا مفہوم ہے، اس میں یقین نہیں ہوتا. لعل میں جیسے لعلکم تتقون، امید ہے، توقع ہے کہ آپ لوگ تقوی اختیار کریں گے. لعلکم، لعل الصدیق قادم، لعل الصدیق قادم، شاید دوست آنے والا ہے. تو یہ دونوں جملے انشائیہ بھی ہیں اور ترجیہ بھی ہیں، اس میں شاید کا لفظ استعمال ہوا ہے.